یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ ایک ایسی زندہ آواز ہے جو 1400 سال کے فاصلے کے باوجود آج بھی سیدھا ہمارے دلوں سے بات کرتی ہے۔ تو آئیے آج قرآن کے اسی طاقتور تحریکی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ایک بامقصد زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے۔ چلیں اپنی بات کا آغاز اس ایک سوال سے کرتے ہیں جو شاید کائنات کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا یہ زندگی بس یوں ہی ہے؟ روز صبح اٹھنا، دن بھر کی دوڑ دھوپ اور پھر رات کو تھک ہار کر سو جانا، کیا بس یہی ہماری حقیقت ہے؟ یا پھر اس روزمرہ کے شور کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی بہت بڑا مقصد بھی چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی سوال کا جواب ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اور اس گہرے روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ خاص پیشکش آپ تک لا رہا ہے ہمارا چینل قرآن و حدیث کی انمول باتیں۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن کے پیغام کو اس کے اصل جوش اور جذبے کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، قرآن کوئی پرانی تاریخی کتاب نہیں ہے جو کسی میوزیم میں سجا دی گئی ہو اور صرف پچھلی قوموں کے قصے سناتی ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک ایسا پیغام ہے جو آج ٹھیک اسی لمحے ہم سے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں زندہ پیغام تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسی پاورفل گائیڈ جو ماضی کے واقعات سے صرف سبق ہی نہیں سکھاتی بلکہ ہمارے آج کو، ہمارے حال کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ قرآن کا یہ تحریکی پیغام سب سے پہلے ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے ملواتا ہے۔ یہ ہمیں ہماری اپنی حقیقت کی طرف، ہماری اصل پہچان کی طرف واپس لے کر آتا ہے۔ اور اس سفر کی بنیاد اس ایک یقین میں چھپی ہے کہ آپ کو بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ ذرا سوچئے، جب اس کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بے مقصد نہیں تو پھر انسان یعنی اشرف المخلوقات بھلا بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ جس لمحے یہ بات دل میں اتر جاتی ہے نا، انسان کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اور ہمیں اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجا گیا۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی گئی، محسوس کرنے کے لیے شعور دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ یہ صرف تحفے نہیں ہیں، یہ وہ اوزار ہیں جن سے ہم اپنی تقدیر کو خود شکل دیتے ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا سفر ہمیشہ سیدھا اور آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی راستے میں ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ ایسے ہی لمحوں کے لیے قرآن امید کی ایک روشن شمع بن کر آتا ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ لگا ہو بس اب سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، جب ماضی کی غلطیاں ایک بوجھ بن جائیں اور مستقبل بالکل تاریک نظر آئے، جب انسان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ ایسے میں قرآن پکار کر کہتا ہے، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت تمہاری غلطیوں، تمہاری پریشانیوں اور ہر طرح کے اندھیرے سے کہیں زیادہ بڑی، کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یاد رکھو، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اور یہ بات تو ناکامی کے بارے میں ہمارا سارا تصور ہی بدل دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سفر میں گر جانا ناکامی نہیں ہے، نہیں، اصل ناکامی تو گر کر وہیں پڑے رہنا ہے، ہار مان لینا ہے اور دوبارہ اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرنا ہے۔ ہر ٹھوکر ایک سبق ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں۔ چلیں اب ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف دل میں یقین رکھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اس یقین کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق واضح کیا گیا ہے۔ ایک ہے زبان کا ایمان، یعنی صرف دعویٰ کرنا، اور دوسرا ہے کردار کا ایمان، یعنی عمل سے گواہی دینا۔ قرآن کے نزدیک اصل ایمان وہ ہے جو صرف بولا نہ جائے بلکہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویے سے اور آپ کے ہر فیصلے سے نظر آئے۔ تو پھر یہ عملی ایمان، یہ کردار کا ایمان دکھتا کیسا ہے؟ وہ ایسا دکھتا ہے، زبان پر ہمیشہ سچائی ہو، وعدوں کی پاسداری ہو، رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھا جائے، اور اس بات کا پکا ارادہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہی ہیں ایک مضبوط کردار کی بنیادیں۔ اور اب ہم اس گفتگو کے سب سے انقلابی، سب سے طاقتور حصے کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہے تبدیلی کی طاقت، جو باہر سے نہیں آتی بلکہ ہمارے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت، یہ قرآن کے تحریکی پیغام کا دل ہے، اس کی روح ہے۔ یہ ایک عظیم اصول بیان کرتی ہے کہ حالات کا شکوہ کرنا چھوڑو، اپنے آپ کو بدلو۔ تبدیلی کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں، خود ہم پر ڈالی گئی ہے۔
جب ہم اپنے اندر انقلاب لانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کائنات بھی ہمارے لیے راستے کھول دیتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل جنگ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ اصل تبدیلی سوچ اور نیت کی تبدیلی کا نام ہے۔ اور اندر سے بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے رویوں کو منفی سے مثبت کرنا، اپنی نیتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا، اور اپنی سوچ کو محدودیت کے دائرے سے نکال کر بلندی کی طرف لے جانا۔ جب یہ تین چیزیں بدلتی ہیں تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو قرآن کا پیغام ایک پکار ہے، ایک للکار ہے۔ یہ کہتا ہے اٹھو، غفلت کی نیند سے باہر آؤ، اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کے لیے جاگو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، اپنی روح کی طاقت کو اور اپنی اصل حقیقت کو پہچانو۔ اور جب خود کو پہچان لو تو پھر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک روشنی، ایک امید اور ایک مثال بن جاؤ۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ اصل کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف پیسہ کمانا، شہرت حاصل کرنا یا طاقتور بن جانا ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اپنے خالق سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے اور اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا کر یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اگر قرآن کا یہ زندگی بدل دینے والا پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ اس روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔